مولانا حبیب مدنی صاحب، جن کو میں نے پہلی دفعہ یہاں بلایا ہے، تشریف فرما ہے۔ میں ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ چند منٹ 5 منٹ 7 منٹ بیان کریں، کیونکہ وقت بہت ہو۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کی اس مجلس میں اکابر علماء اور موجودہ موضوع پر اپنی علمی قابلیت کے ساتھ اس سلگتے ہوئے موضوع پر محنت کرنے والوں کے تجربات اور ان کی نمایاں کارکردگی اور اس فتنے کی خطرناکی ہم سب کے سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ضروری باتیں ہم لوگوں کے سماعت میں آ چکی ہیں، اور یہ بات ہندوستان کے طول و عرض میں دعوتی محنت سے جڑنے والے، تعلیم اور تذکیر کی محنت کرنے والے علماء بہت خوبی کے ساتھ جانتے ہیں کہ مسلسل کئی سالوں سے اس فتنے کی محنت جو ہمارے درمیان میں، ہمارے نوجوانوں میں اور سادہ دل انسانوں کے درمیانوں میں جو محنت کی جا رہی ہے، اس کے نقصانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کئی علماء نے ابھی بیان کیا کہ اس فتنے کا بانی مبانی کئی سالوں سے محنت کر رہا ہے، اور اس کا محنت کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، گھٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ابھی پرسوں میں بھوپال میں تھا، تو وہاں مقامی علماء بیٹھے ہوئے تھے، بات چل رہی تھی اسی فتنے کے بارے میں۔ تو انہوں نے یہ بتلایا کہ ایک کالونی الگ سے انہوں نے بسائی ہے، جن میں زیادہ تر مکانات ان لوگوں کے ہیں جو اس فتنے سے متاثر ہیں۔ پھر اسی میں ایک عالم نے یہ کہا کہ انہوں نے مسجد بھی بنا لی ہے اس میں۔ صحیح تحقیقی خبر ذمہ دار مقامی جو علماء تھے انہوں نے اس بارے میں نہیں بتلایا، لیکن
جہاں جہاں یہ فتنہ طاقتور ہو رہا ہے، خاص طور سے بڑے شہروں کے اندر، ان کا کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اسی انداز کا ہے کہ کوئی آدمی اگر ان کو سمجھانا چاہے یا بتلانا چاہے یا روک ٹوک کرنا چاہے تو وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ یقیناً یہ ماضی کے تجربات سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے، اور اپنے داعیوں کو اور محنت کرنے والوں کو ہمارے ان ذمہ دار علماء سے دور رکھا ہے جو ان کو صحیح راستہ بتلانے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور فتنے جس انداز سے اس زمانے کے اندر دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اور ہر شخص جو دل رکھتا ہے اور ایمان و یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک فتنے سے ہم چھٹکارا نہیں پاتے کہ دوسرا فتنہ آ جاتا ہے، اور اس کے اندر ان فتنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت چند علماء کے اندر ہوتی ہے جو اس موضوع پر بھرپور مہارت رکھتے ہیں یا جزوی مہارت رکھتے ہیں، اور وہ ان سے بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس میں جہاں بہت سی چیزیں ہیں، ان میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمارے جو حدیث کی کتابیں صحاح ستہ وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں، ان کے اندر ایک مستقل باب ہے کتاب الفتن کے نام سے، اور جو وہ بالکل لاسٹ میں آتا ہے۔ ہم اپنے اساتذہ میں سے ایک استاد سے سنتے تھے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور ان فتنوں کے زمانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں متنبہ کیا تھا اور صحابہ کو باخبر کیا تھا کہ یہ زمانہ آئے گا اور فتنے اس شکل میں اس شکل میں اس شکل میں ایسے ایسے آئیں گے۔ ان کتاب الفتن کی احادیث طیبہ کو بالکل سال کے آخر میں پڑھایا جاتا ہے، جب سالانہ امتحان سر پر آ جاتا ہے اور رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو علماء ان مدارس میں محنت کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، صلاحیت بنانے والے ہیں، ان علماء کو بھی عبارت صرف سننے کو ملتی ہے، ان احادیث طیبہ کی گہرائی اور گہرائی کے اندر وہ نہیں پہنچ پاتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مدارس میں پڑھانے والے علماء اور ساری زندگی محنت کرنے والے علماء 4 گھنٹہ طہارت پر اور عبادت پر اپنی تقریروں کو پیش کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن کتاب الفتن اور ان فتون کے مضمون کے اوپر 5 منٹ بھی بولنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہوتی، جس کا سب سے زیادہ مقابلہ اس زمانے میں ہے۔ آپ دیکھیے بہت سے فتنے ایسے ہیں جن فتنوں کے کام کرنے کا انداز الگ ہے۔ ابھی ہمارے چند علماء نے بتلایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سے فتنے ہمارے درمیان میں داخل ہو رہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان پڑھے لکھے بچے بہت سے بنیادی مسائل کے اندر ان کے دلوں میں تذبذب پایا جاتا ہے، اور وہ تذبذب کو لے کر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص میرے سامنے آیا، وکیل تھا پیشے سے، اور اس نے کہا کہ حضرت علی نے تو بڑا ظلم کیا۔ میں نے کہا بھائی کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا کہ جنگ جمل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جس اونٹنی پر سوار تھی اس کے گھٹنے کٹوا دیے، اس کے پیر کٹوا دیے۔ بتلاؤ غلطی کرنے والے کوئی اور ہے، لیکن ایک بے زبان جانور کے پیر کٹوائے جا رہے ہیں، اور کون کاٹ رہا ہے؟ حضرت علی حکم دے رہے ہیں۔ اس طرح کے تذبذب، اس طرح کے شکوک و شبہات ہمارے درمیان میں پھیل رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن کہ ایک سادہ انسان جو کالج میں پڑھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک کرسی کے اوپر پگڑی باندھے ہوئے، لمبی داڑھی رکھے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے، اور دوسری کرسی کے اوپر بھی تسبیح اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ایک عالم فاضل بیٹھا ہے۔ یہ 3 طلاق کو 1 کہہ رہا ہے، یہ 3 طلاق کو 3 کہہ رہا ہے۔ اب ایک سادہ انسان جو قرآن و حدیث کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ اس سلسلے میں تذبذب کے اندر پڑ جاتا ہے کہ یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، یہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے، یہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے؟ اس کو صحیح اور غلط کو پہچاننا اس کے بس میں نہیں رہتا۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ یہاں پر جو مجمع کے اندر ائمہ کا ہے، علماء کا ہے، ذمہ داروں کا ہے، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس فتنے کے بنیاد سے لے کر انتہا تک پوری معلومات سب سے پہلے داعی اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اندر اس کو حاصل کرے، پھر اس چیز کو لے کر آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر پھر محنت کرے اور کام کرے۔ بہت سخت ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو ہمارے درمیان میں ہمارے بیانات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جمعے کی نمازوں میں، دعوت و تبلیغ کے اندر، تقریر و خطابت کے اندر، سیرت طیبہ کے پروگراموں میں بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر بہت سے شکوک و شبہات ہیں۔ وہ ان شکوک و شبہات کو ہمارے کانوں میں نہیں ڈال پاتے، وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہیں میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگ جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس سماج کے اندر جو برائیاں پھیلانے کی جڑ ہے اور ذریعہ ہے، ان کے ذریعے سے پھیل رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس پروگرام کو قبولیت سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے۔